بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے نام خداوند بخشندہ مہربان، سلام واضح ادب محترم درم در خدمت تمام دوستان و دانشجویان عزیز۔ حافظ کی جو پہلی غزل تھی وہ میں نے پہلے پڑھی تھی، لیکن وہ موبائل سے اسکرین ریکارڈنگ کی تھی، تو بعض طلباء نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کر دیں تو زیادہ مناسب ہو جائے گا، تو میں اس کو دوبارہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں آپ کی آسانی کے لیے۔ ganjoor.net سے ہم یہ غزل جو ہے حافظ کی پہلی غزل کو پڑھیں گے۔ آپ لکھتے ہیں الا یا ایھا الساکی ادر کأسا و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھا۔ الا کا مطلب ہے غور سے سنا، متوجہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہو، کسی کی توجہ اپنی طرف ڈائیورٹ کرنی ہو تو کہتے ہیں الا ای، ٹھیک ہے، ای یا ایھا الساکی ہے ساکی، ساکی پلانے والے، ٹھیک ہے، شراب پلانے والا جو ساکی ادیر کأسن، کاسن کہتے ہیں پیالے کو، اور مجازی طور پہ استعارہ تنیس کا مطلب جو ہے وہ شراب کی بوتل یا شراب جو پیالہ ہوتا ہے اس کو باد یہ شراب، ٹھیک ہے۔ ادیر کاسن تو دور چلا، ادیر امر کا، ادیر کاسن تو دور چلا و ناولھا، اور بے من پہ دے، اور تو مجھے دے، اور اس کا مطلب اڈیلنا بھی ہوتا ہے، اڈیلتا جا یا بناولھا، اور اس کو بے من پہ دے، ٹھیک ہے۔ اے ساکی تو جام شراب کا، باد شراب کا دور چلا اور بے من پہ دے، اور مجھے دیتا جا، ٹھیک ہے، رکنا نہیں چاہیے، چلاتا جا، بھرتا جا اور مجھے دیتا جا۔ اپنی ایک حالت کو، اپنی کیفیت کو بتا رہے ہیں۔ اگلے شعر لکھتے ہیں کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلھا، کہ عشق آسان ہوتا ہے، نمود دکھائی دیتا ہے، جب انسان نیا نیا عشق میں پڑتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے، بہت آسان دکھائی دیتا ہے، سب کچھ اچھا جا رہا ہوتا ہے اول، پہلے میں، ابتدا میں، ولی افتاد مشکل ہے، لیکن اس کا جو خاتمہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے شعر کو اگر ہم پہلے مصرے کو، پہلے بیت کو اگر دوسرے مصرے کے ساتھ ہم تطبیق کریں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو حافظ ہے شاید یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب انسان شکست کھا جاتا ہے عشق میں، شکست عشقی مخورج، یعنی ناکام ہو جاتا ہے اپنے عشق تک پہنچنے میں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب وہ شراب خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پہ وہ اپنی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ غم بھلانے کے لیے شراب ملتی جائے، پیتے جائیں، اور کچھ دیر کے لیے وہ غم بھلا دیا جائے۔ آپ نے اکثر فلموں میں دیکھا ہوگا، انڈین فلموں میں، بالی ووڈ کی موویز میں دیکھا ہوگا کہ جس کو عشق میں ناکامی ہوتی ہے تو وہ شراب خانے میں جاتا ہے، اور شراب خانے میں بیٹھ کے شراب پیتا جاتا ہے کہ کسی طرح جو عشق کا غم ہے، ناکام عشق یا ناکام محبت کا جو غم ہے اس کو بھلا سکے۔ تو یہ ایک سین آپ اپنے ذہن میں لے کے آ سکتے ہیں کہ پہلے شعر میں یہ سین آپ کے سامنے، الا یا ایھا الساکی ادر کأسا و ناولھا، کہ ساکی تو دیتا جا، شراب دیتا جا، ڈیلتا جا، بھرتا جا، دور چلاتا جا، ختم نہ ہو، کہ عشق آسان نمود اول، جو عشق کیا تھا وہ پہلے شروع میں بہت آسان نظر آ رہا تھا، ولی افتاد مشکل تھا، لیکن اس کا خاتمہ بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اپنے محبوب کی خوبصورتی، اس کے بالوں کی خوبصورتی کے بارے میں دوسرے شعر میں بتاتے ہیں اور کچھ تشبیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بے بوی نافعی کہ آخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، ٹھیک ہے۔ بے بوئی، خوشبو کی قسم، اس خوشبو کی قسم، نافعی، نافع یعنی ہرن جو ہوتا ہے نا، ختن، اس کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جس کے اندر جو مالٹے کی طرح کی ایک سائز کی تھالی ہوتی ہے، جس کے اندر بہت ساری خوبصورت، بہت مزیدار اور بڑی اچھی خوشبو ہوتی ہے اس میں، جس کو ہم کستوری یا مشک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کستوری یا اس مشک کی قسم، اور نافع جو ہے یہاں پہ استعارہ لیا گیا ہے محبوب کے جو بال ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ببوئے نافع کہ اس جو بال ہیں اس کی قسم، اس پہ اٹھنے والی خوشبو کی قسم، کہ آخر، کہ جب آخر کہا صبا کا مطلب ہوتا ہے صبح کی جو تازی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، صبا زان تھرے کہتے ہیں جو لڑکیاں، آپ نے لڑکیوں کے جو ماتھے کے اوپر ایک جو ہے وہ خوبصورت سے بال جو ہوتے ہیں جو ایکسٹرا بچ جاتے ہیں، اس کو گول گول کر کے اپنے ماتھے پہ پھیلا لیتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں تھرے بگشاید، وہ جب کھولے، ٹھیک ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ
جب وہ صبا، ٹھیک ہے، وہ تازی ہوا اس محبوب کے جو بال ہیں اس کو کھولتی ہے تو اس سے جو کستوری جیسی خوبصورت مزیدار مہک خوشبو نکلتی ہے. بےبو یہ اس کی قسم، ٹھیک ہے، اس کی قسم بےبو یہ نافعی کہ آخر صبا زن تھرے بگشاید، ماتھے اور پیشانی پہ آنے والے بال جس کو گول کر کے اس کو لٹ بھی کہتے ہیں اردو میں، اس کو، یا خوبصورت جو بال میں پیشانی پہ ہوتے ہیں تھرے، جب وہ اس کو صبا کھولتی ہے، تازی ہوا، صبح ٹھنڈی ہوا اس کو کھولتی ہے. زتاب جعد مشکینش چکون افتاد دلہا. تاب بیسیکلی جو سلوٹیں پڑ جاتی ہیں لباس کے اوپر اس کو تاب کہتے ہیں. یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں ہم وائی یاپ میں کیا لکھا ہے. یہ دیکھیں پیچ و خم، ٹھیک ہے، پیچ و خم، ٹھیک ہے، پیچ و خم جو پڑ جاتی ہے، جو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. جاد کا کیا مطلب ہے؟ موئے پچیدے، بتاؤ دار، ٹھیک ہے، جو گول گول، میں نے پہلے بتایا تھا گول گول جو بال ہوتے ہیں اس کی جو پچیدہ پن ہوتا ہے وہ کالے، مشکینش کہتے ہیں کالے کو، کالے تاب دار جو بال ہوتے ہیں، گول گول بال ہوتے ہیں، جب اس کو صبا کھولتی ہے اور اس سے خوبصورت مزیدار قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے اور کالے رنگ کے گھنے بال ہوتے ہیں، تو جب یہ ایک منظر کو سامنے لے کے آئیں گے، جب منظر آتا ہے چیخون افتاد دلدار، اور جو اس منظر کو مشاہدہ کرتے ہیں چیخون افتاد در دلہا، تو ان کے دلوں پہ کیا خون آتا ہے، وہ خون پارا ٹوٹ جاتے ہیں ان کا دل، حسرت سے دیکھتے ہیں کہ ان کا محبوب یا وہ جو شخص ہے جس کی یہ خصوصیات ہیں وہ کتنا خوبصورت ہے، اور ان کا جو دل ہے وہ دھڑکنے لگتا ہے، تیز تیز دھڑکنے لگتا ہے. اس منظر کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حافظ. ببوی نافعی کہ آخر سوازن تبر بگشاید زتاب جاد مشکینش چکون افتاد در دلہا. میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس منظر کو، کہ دوبارہ ایک بتا دیتا ہوں. ببوی نافعی کہ آخر سوازن تبر بگشاید زتاب جاد مشکینش چکون افتاد در دلہا. اس ہرن کی جو نکلنے والی جو خوشبو ہے، کستوری جیسی خوشبو ہے جو اس کے بالوں سے نکلتی ہے، اور صبا جب اس کو کھولتی ہے، اس کے ترے کو کھولتی ہے، اس لٹ کو کھولتی ہے، اس گریالے بالوں کو کھولتی ہے، اور وہ کالے اور گھنے بالوں کو کھولتی ہے، اور اس سارے منظر کو سامنے رکھتے ہوئے جو شخص اس کا مشاہدہ کرتا ہے اپنے محبوب کا، تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو یہ دوسرے شعر میں اپنے محبوب کی صفات بیان کر رہا ہے اس کے بالوں کی طرف. پھر کہتے ہیں کہ مراو در منزل جانان چه امن عیش چون ہر دم جرس فریاد می دارد کہ بر بندید محملها. مرا یعنی مجھ کو، در منزل جانان جو میرا محبوب ہے اس کی منزل پہ اگر میں آخر کار پہنچ ہی گیا ہوں، میں اس کے منزل پہ پہنچ گیا ہوں. منزل سے مراد شہر بھی ہو سکتا ہے یا وہ جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں اس کا محبوب ہے. چه امن عیش چون ہر دم، عیش اور آرام کا جو امن ہے وہ کیا امن، عیش اور آرام کا امن ہے. چون ہر دم، ہر وقت جرس فریاد میں دارے، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، فریاد بھی دارے یعنی بج رہی ہیں، گھنٹی ہر وقت بج رہی ہیں، ہر وقت خیال آ رہے ہیں کہ بربندی، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بربندی محملہ، بربندی تم باندھ لو، ٹھیک ہے، باندھ لو محملہ اپنا کجاوا. کجاوا جو اونٹ کا کجاوا نہیں ہوتا، جب اونٹ چلنے لگتا ہے تو اس کے اوپر کجاوا رکھتے ہیں چلنے کے لیے. اور محمل کا اگر استعارہ مطلب دیا جائے تو بستر، اپنا بستر باندھ لو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جو محبوب ہے اس کے گھر پہنچ چکا ہوں، اس کی سٹی میں ہوں یا اس کی جہاں پہ وہ ہے اس میں بھی ہوں، لیکن مجھے کوئی سکون حاصل نہیں ہے، یعنی آرام حاصل نہیں ہے، کیونکہ ہر وقت مجھے خیال آ رہا ہے کہ بہرحال میں نے مختلف کام بھی کرنے ہیں، میں نے اپنے جو دنیاوی تعلقات ہیں وہ بھی نبھانے ہیں، مجھے یہاں سے جانا ہوگا. تو ہر وقت جو ہے نا میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، گھنٹی بھی بج رہی ہے کہ یہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، تم نے یہاں سے جانا ہے اور اپنا کجاوا باندھ لو اور اپنا بستر باندھ لو. تو ایک حالت بے چینی کو اس شعر میں بیان کر رہے ہیں. تیسرے شعر میں کہتے ہیں بے مئی سجاد رنگین کن گرد ہیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبغت زیر راہ رسم منزلہ. وہ کہتے ہیں کہ بے مئی شراب سے، ٹھیک ہے، بے مئی شراب سے سجاد رنگین کن. سجادے وہ جائے نماز کو بھی کہہ سکتے ہیں یا وہ جگہ جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں اس کو رنگین کن، تو رنگین کرتے، یعنی سجادے پہ بیٹھ کے تو شراب پی. گرت پیر مغان گوید، اگر تجھے پیر مغان مذہبی بندہ، ٹھیک ہے، پیر مغان جو عبادت گاہ میں مذہبی بندہ ہے یا صوفی ہے، اگر وہ تجھے کہتا ہے تو پھر تو سجادے پہ بھی بیٹھ کے شراب پی لے.
کہ سالک بھی خبر نہ بود، کہ جو سالک ہوتا ہے جو تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ بے خبر نہیں ہوتا زیرا اور رسم منزل ہا، منزل کو پانے کے لیے جو راہ طریقے اور رسمیں ہوتی ہیں ان کو نبھانے کے لیے جو ہوتا ہے تو وہ اس سے بے خبر نہیں ہوتا. اس لیے چونکہ مذہبی لوگ ہیں انہوں نے لائسنس لیا ہوا ہے، وہ چاہیں لوگوں کو جس طرف مرضی لے کے جائیں، اگر وہ تمہیں کہہ رہے ہیں تو پھر تم کر لو. استعارتاً بات کر رہا ہے کہ مذہبی لوگ جو ہیں وہ خود شرابیں پیتے ہیں اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو. تو بیسکلی استعارتاً کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں پیر مغان جو ہے مذہبی بندے نے، مولوی نے یا صوفیہ نے، ریاکار صوفیہ میں تو کہوں گا، اگر اس نے تمہیں کہہ دیا ہے تو پھر تم کرو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے تو وہ پھر تم سے ناراض ہو جائے گا اور تم پر فتویٰ صادر کرے گا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا. پھر آگے لکھتے ہیں شب تاریک و بیم موج گردابی چنین حایل کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ہا. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل، کہتے ہیں کہ شب تاریک رات تاریک ہے، ٹھیک ہے، اندھیری رات ہے، و بیم موج، بیم کہتے ہیں ترس کو، ڈر کو، اور موج ہوتی ہیں بڑی بڑی موجیں آ رہی ہوتی ہیں، لہروں کا خطرہ ہے، و گردابی اور بھمر کا، چنین حائل ایسی حائل ہے. اپنی ایک حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر پیچھے والے شعر سے لیں تو کہتے ہیں کہ عشق میں مبتلا ہو کے میری جو حالت بن گئی ہے اس میں مجھے ہر چیز اندھیرا اندھیرا نظر آ رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، منزل کو چھوڑ کے بھی جانا ہے، بھمر میں پھنسا ہوا ہوں. تو میری جو یہ حالت ہے کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ہا، جو ساحل کے اوپر آسودہ حال لوگ بیٹھے ہیں، اس کو دیکھ بھی لیتے ہیں. آسودہ حال حائل کا نہیں لکھا ہوا، بہرحال سبک باران کا مطلب ہوتا ہے، سبک کا مطلب ہے ہلکے، سبک باران ساحلہ، جو ساحل پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہلکے آرام سے سودہ حال بیٹھے ہوئے ہیں اور لہروں کا تماشا کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. ان کو میری اس حالت کا کیا پتہ، وہ تو آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، میں تو پھنسی ہوں عشق کر کے. اگلے شعر میں کہتے ہیں ہمیں کارم سے خود کامی بے بدنامی کشید آخر نہان کھیمانس آن رازی کھزو سازن محفل ہا. ہمیں کارم کہتے ہیں کہ میرے جو تمام کے تمام کام ہیں جو میں کام شام کرتا تھا اپنے خود کامی، میری جو نافرمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، میری بے تنائی کی وجہ سے، میرا جو یس کہتے ہیں نا، یس کرنے سے، یس جی حضور کرنے نہ کرنے کی وجہ سے بے بدنامی کشید آخر کے آخر کار میں وہ بدنام ہو گیا. بے بدنامی کشید آخر، انہوں نے میرے پہ، مولویوں نے، جو صوفیہ انہوں نے میرے تمام کاموں کو میری بے تنائی کی وجہ سے یا میری جو ہے جو کہتے ہیں کہ نافرمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ہمیں کارم سے خود کامی بے بدنامی کشیدہ خود سری کی وجہ سے، خود سری، ٹھیک ہے، خود سری کی وجہ سے میرے جو تمام کام ہیں وہ بدنامی کی طرف لے گئے ہیں مجھے. نہان کھیمان آن رازی کھزو سازن محفل ہا. وہ کہتے ہیں کہ نہان کھیمان، نہان کیسے مطلب چھپ سکتے ہیں، نہان کھیمان کس طرح چھپ سکتے ہیں، آن رازی وہ راز کھزو سازن محفل ہا، کہ جس سے وہ محفل بناتے ہیں، محفل گرم کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی ریاکار صوفی کا کوئی راز فاش کر دیا ہے اور اپنی خود کامی کی وجہ سے، اپنی نافرمانی کی وجہ سے، اپنی بے تنائی کی وجہ سے میں نے کسی کا راز فاش کر دیا، تو بدنامی تو ہونی ہے کیونکہ میں نے وہ کام کر دیا ہے اور یہ راز بھی چھپا نہیں سکتا تھا. اچھا، آخری شعر میں آپ کہتے ہیں حضوری گر ہمی خواہی ازو غائب مشو حافظ متا ماتھل کا منتہا دائک دنیا واہ ملہا. حضوری گر ہمی خواہی، اگر تو ہمیشہ حضور چاہتا ہے، اس کے حضور رہنا چاہتا ہے، اس کا حضور اپنے پاس چاہتا ہے کہ تو وہ تیرا محبوب ہمیشہ تیرے پاس رہے، ازو غائب مشو حافظ، تو اس سے کبھی غائب نہ ہو. متا ماتھل کا منتہا، جب تو اس سے جس سے تو پیار کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے، متا جب ماتھل کا تو چاہتا ہے ملے، منتہا جس سے تو چاہتا ہے، دائق دنیا تو دنیا کو چھوڑ دے، واہ ملہا اور درگزر کر دے. تو اگر تو اپنے محبوب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اس کو پانا چاہتا ہے، تو اس سے علیحدہ نہ ہو، اس سے دور نہ جا، اور جس کو تو پانا چاہتا ہے، جس کو تو پیار کرتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے، اس کی خاطر اگر دنیا بھی چھوڑنی ہو، معاف بھی کرنا ہوگا تو اس کو معاف کر دے. تو یہ حافظ کی پہلی غزل تھی جو میں نے دوبارہ پڑھ دی ہے. اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا.